بھارتی قابضین نے کشمیریوں کی جاری جدوجہد آزادی کو کمزور کرنے کے اپنے مذموم منصوبے کے تحت حریت رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف پکڑ دھکڑ کی تازہ کارروائیوں میں شبیر احمد شاہ کے مکان کو ضبط اور مولوی بشیر احمد عرفانی کو گرفتار کر لیا۔ بھارت کے بدنام زمانہ تحقیقاتی ادارے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے شبیر احمد شاہ کی سری نگر کے علاقے صنعت نگر میں واقع رہائش گاہ ضبط کر لی ہے، جبکہ پولیس نے مولوی بشیر احمد عرفانی کو سوپور ٹاؤن میں ان کے گھر پر چھاپے کے دوران گرفتار کر لیا۔ واضح ہے کہ گزشتہ چند دنوں کے دوران مقبوضہ جموں کشمیر کے مختلف علاقوں سے متعدد نوجوانوں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے اپنے بیان میں مولوی بشیر احمد عرفانی کی گرفتاری اور شبیر احمد شاہ کی رہائش گاہ کی ضبطی کی شدید مذمت کی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ظالمانہ ہتھ کنڈوں سے کشمیریوں کو محکوم نہیں رکھا جا سکتا اور وہ بھارتی تسلط سے آزادی تک اپنی جدوجہد آزادی جاری رکھیں گے۔ حریت کانفرنس آزاد جموں کشمیر شاہ کے کنوینر محمود احمد ساگر نے شبیر احمد شاہ کے گھر کی ضبطی اور مولوی بشیر احمد کی گرفتاری کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح کے اونچے ہتھ کنڈوں سے حریت قائدین کے جذبہ حریت کو کمزور نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ علاقے میں اپنی فوجی طاقت کے وحشانہ استعمال کی پالیسی طرح کرے اور اس دیرینہ تنازع کو اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل کرے۔ دریاسنا قابض انتظامیہ نے کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میروائز عمر فاروق کو ایک مرتبہ پھر جامع مسجد سری نگر میں نماز جمعہ ادا کرنے کی اجازت نہیں دی۔ میروائز 5 اگست 2019 کو مودی حکومت کی جانب سے مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت منسوخ کیے جانے کے بعد سے خانہ نظر بند ہیں، جب سے انہیں تاریخی جامع مسجد میں جانے نہیں دیا جا رہا۔ انجمن اوقاف جامع مسجد نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ میروائز کو مسلسل 162 ہفتوں سے نہ تو نماز جمعہ جیسے اہم دینی فریضے اور نہ ہی اپنی اہم منصبی ذمہ داریاں ادا کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے، جو آمریت اور ناانصافی کی بدترین مثال ہے۔ حریت کانفرنس کے غیر قانونی طور پر نظر بند رہنما غلام احمد گلزار نے سری نگر سینٹرل جیل سے جاری اپنے ایک پیغام میں 1947 کی شہدائے جموں کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ سانحہ جموں انسانی تاریخ کا سب سے بڑا قتل عام اور بدترین سانحہ ہے۔ ڈوگرا مہاراجہ ہری سنگھ کی فوج، بھارتی فوج اور ہندو انتہا پسندوں نے 1947 میں نومبر کے پہلے ہفتے میں جموں کے مختلف علاقوں میں لاکھوں کشمیریوں کو اس وقت قتل کر دیا تھا جب وہ پاکستان کی طرف ہجرت کر رہے تھے۔ کمیونسٹ پارٹی آف مارکسسٹ کے کسان ونگ آل انڈیا کسان سبھا کے صدر ڈاکٹر اشوک دھاولے نے سری نگر میں کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کی RSS کی حمایت یافتہ ہندوتوا حکومت نے اگست 2019 کو فرقہ وارانہ بنیادوں پر مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کی منسوخی کا فیصلہ کیا اور اس کے بعد سے کشمیریوں کو بتدریج بے اختیار کیا جا رہا ہے۔